صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ فحش و عریانی کی آندھی کچھ اس طرح چلی، نہ گھر بچے نہ نسل نہ دیوار و در بچے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور مہمانان عظام، آج ہمارا معاشرہ جس تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بدکاریوں اور بے حیائیوں کا عام ہونا ہے۔ شرم و حیا جو ایمان کا حصہ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ آج فخر بن گیا ہے اور نیکی کرنے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی۔ پہلی وجہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور جب انسان کے اندر حیا ہی نہ رہی تو وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کسی بھلے اور برے کام کا امتیاز نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے تو کر۔ اور دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی، اور بعض مرتبہ اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ پوری قوموں اور قبیلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ اور قتل کی جتنی کثرت آج دنیا کے اندر بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ ان واقعات کا سبب کوئی مرد اور عورت نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ لیکن افسوس آج فلموں، ڈراموں، سوشل میڈیا اور موبائل نے وہ سب کچھ عام کر دیا ہے جو پہلے کبھی شرم سے چھپایا جاتا تھا۔ نگاہوں کی بدکاری، زبان کی بدکاری، دل کی بدکاری، ہر طرف فحش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بدکاریاں عام ہوتی ہیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں، نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہی تو آج ہو رہا ہے، بیماریوں کی کثرت، ذہنی بے چینی، طلاقوں میں اضافہ، یہ سب بدکاری کے نتائج ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، معاشرہ اچانک برباد نہیں ہوا کرتا، تباہی کی جڑیں تیزی سے نہیں بلکہ خاموشی سے پھیلتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بدکاریوں کا ایسا سیلاب بہ رہا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان دھندلا چکی ہے، اور آج ہمارے سامنے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ برائی عام ہو چکی ہے اور نیکی غیر معمولی۔ گناہ آسان ہو گئے ہیں اور نیکیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ گناہ پر شرمندگی حق اور نیکیوں پر شرمندگی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال کسی ایک گھر کی نہیں، کسی ایک علاقے کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ہے، اور آج ہم بے شمار گناہوں کو معمولی سمجھ کر رہے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، نشے بازی، فحاشی، عریانی، وقت کا ضیاع، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، عورتوں اور لڑکیوں کی بے پردگی، فیشن پرستی، نمود اور نمائش، مذہب سے دوری۔ مسلمانوں، کان کھول کر سن لو کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کو تباہ کرنے والے وائرس بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا سدجواب کیسے ہو؟ تو جواب بھی سنتے جائیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح سے آغاز کرنا ہوگا۔ نگاہوں کی حفاظت کرے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مومن مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لباس اور رویے کے اندر بھی حیا پیدا کریں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی
ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضور فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے روکے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اسے اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے اپنے دل میں برا سمجھ لے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں کو دینی ماحول والا بنائیں. موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہو. اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، ورنہ یہ بدکار معاشرہ ان کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کرے گا اور ان کے ایمان کو بھی ختم کر سکتا ہے. اور میں اس سے بڑھ کر کے یہ بات کہہ دوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فریضہ ہم سب پر لازم ہے. اگر خاموش رہے تو برائیاں بڑھتی جائیں گی. مسلمانوں، ہماری نوجوان نسل کو ایمان، حیا، غیرت اور قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہ دی تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں یہ قرآن نہیں بلکہ فلموں کے مکالمے یاد کرے گی. تو آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے شہر سے فحاشی کے ہر دروازے کو بند کریں گے اور اپنی نگاہوں، زبانوں، موبائلوں اور نیتوں کو پاک رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل کے اندر ایمان، حیا، غیرت اور قرآن کی روشنی کو زندہ رکھے اور اس معاشرے کی تعمیر کی توفیق دے جس میں پاکیزگی، عدل اور تقوی کا غلبہ ہو. میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بدل لو خود کو اے مسلم، یہی اصلاح قوم ہے. چراغ خود جلے گا تو جہاں روشن کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.